سر کل کی اگر ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو وہ ایک میں نے دوائی کے بارے میں بتایا کہ وہ اگر وہ زیادہ بھی کھائیں تو وہ بھی نقصان دہ ہے، یعنی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت سارے اور جیسے جعلی کام ہوتے ہیں ویسے یورپ میں بھی ہو رہے ہیں، اور جعلی دوائیاں، جعلی ڈاکٹر، ہر بندہ دوسرا بندہ پوچھو کون ہے صاحب، آپ پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اور یہ ہومیوپیتھک میں خاص کر کے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے نا، وہ کچھ تو کوالیفائڈ ہے، وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کینسر جیسے بیماری کا، موذی بیماری کا ہومیوپیتھک سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر علاج کریں وہ شوق سے کریں، مگر اس وقت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب وہ دوسری طرف ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کر دیتے ہیں اور خود ہی گھر میں ٹریٹمنٹ ان کی شروع کر دیتے ہیں، اور 20 روپے کی 50 روپے کی پوڑی بھیجنے کی خاطر وہ مریض کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مریض آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلا جا رہا ہوتا ہے، اوپر سے مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دو تو میرے جاننے والے ایسے جوان خوبصورت جوان جو ان ڈاکٹروں کے ہاتھے جڑے اور انہوں نے علاج شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلے گئے، یعنی ہڈیوں کی مٹھ بن گئے۔ کینسر جانتے ہیں آپ کتنا برا وہ ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے۔ ویسی بیماری میں بھی ان لوگوں کو ترس نہیں آیا، اپنی دوائیاں بیچی، اور ڈاکٹر بنتے کتنی دیر میں، ہفتے میں ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس میں کون سا بڑا مار گیا ہومیوپیتھک ڈاکٹر؟ وہ ہر بندہ جو 10 دوائیاں یاد کرے، 2 دوائیاں ہلانی شروع کر دے اور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ بہرحال انہیں اتنی تسلی دی گئی کہ سر آپ کو کوئی بات نہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے، بچ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ سر وہ دوائیاں اپنی بیچتے رہے اور بندے ہاتھ سے نکل گئے۔ یعنی 2 بندوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے ساتھ میرا تعلق بھی تھا، میرا سلام دعا بھی تھے، میرے جاننے والے تھے، وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ آج کل جو صورتحال ہے کینسر کی، وہ عام کینسر ہو گیا ہے۔ عورتوں کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی اور کینسر ہو جاتا ہے، اوپر سے یہ ڈاکٹر جو ہے اپنے پیسے بنانے کے چکر میں، جعلی ڈاکٹر، وہ آپ دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، اوپر سے مذہبی ٹچ لگا دیتے ہیں۔ یہی صورتحال ہو رہی ہے جو معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر نا وہ میں ایک ویڈیو بنا دوں۔ کل کی جو ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ایک ایسے معلوماتی ویڈیو تھی جس میں لوگوں کو اس چیز کی طرف گائیڈ کیا گیا تھا کہ کوئی میڈیسن بھی ہو، ایک تو ڈاکٹر کے مشورے سے کھانی ہے، دوسرا اتنی کھائیں جتنی ڈاکٹر بتاتا ہے، اس سے زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ 2 بندے تو میرے سامنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے میں نے دیکھے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، وہ بیچارے لاوارث ہو گئے۔ جو بھی صورتحال ہے، یورپ میں تھے، چلے پال جائیں گے بچے، اگر پاکستان میں ہوتے تو ان کے کیا بنے گا؟ ایسے ہی پاکستان میں بھی واقعات ہوتے ہوں گے۔ حالانکہ یہ بڑا سیف کنٹری ہے، یہ یورپ ہے نا، یہ بہت سیف ہے، یہاں پہ ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، مگر اس کے باوجود لوگ پیسے کے چکر میں کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں۔ بہرحال ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں پاکستان کا، کہ جو نیم کیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ مان، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک حکیم صاحب تھے، ایسے بناوٹی حکیم جیسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ویسے ہی وہ حکیم صاحب جو ہیں، یہاں تو کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں ان کے مخالف نہیں ہوں، ان کے اس دوائی کے مخالف بھی نہیں ہوں، اچھی بات ہے، اچھی ہے دوائی، مگر کینسر جیسی بیماری کا علاج تو نہ ایسے آنکھیں بند کر کے وہ بندہ جسے نہ سر کا پتہ نہ پاؤں کا پتہ، وہ ڈاکٹر بن گیا، دنوں میں ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر بنتے تو سر 20 سال لگ جاتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے۔ البتہ جو بھی صورتحال ہے، وہ 2 بندے تو بیچارے چلے گئے۔ اچھا، ان کا بہت دکھ بھی ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی، وہ جوان تھے، خوبصورت تھے۔ ایک تو ہمارا دوست تھا بٹ تھا، ایک تو ہمارا دوست تھا، ایک اور تھا، چلے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ان لوگوں کے ہتھے جڑ کے۔ ابھی میں چند واقعہ سناتا ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان تو سنا ہوگا آپ نے، جی کہاوتیں ایسے نہیں بنتی، ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی بہت بڑی فلم چل رہی ہوتی ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک حکیم صاحب ایسے بنے ہیں، وہ کسی بزرگ کا، انہوں نے کہا جی مجھے فلاں بزرگ کا میرے پاس نسخہ آ گیا، تو سر میں بنانے لگا ہوں، کیا نام ہے، کستہ بنانے لگا ہوں۔ وہ کستہ بنانے کے لیے زہر ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے زہر کو نا، اور پھر جا کے کستہ بنتا ہے۔ وہ زہر ختم نہ ہو تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میرے پاس نسخہ آ گیا، میں فلاں بزرگ ہے میں نسخہ بنا رہا ہوں۔ جب انہوں نے نسخہ بنانا شروع کیا، اپنے دوستوں کو بتایا، تو دوست بھی ہر بندہ کستہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے 3-4 دوست ہوں گے، 5-6، اس نے کستے کے لیے بندے تیار کر لیے۔ کستہ مانگنے والے بھی آ گئے جی، پہلے ہی کستہ کھانے کے لیے آ گئے۔ یہ نہیں پتا کستے کا کیا رزلٹ نکلے گا، کیا نہیں نکلے گا۔ البتہ انہوں نے کستہ جب بنا لیا تو فون کیا ہوگا، آجو بھائی صاحب آ گیا، کستہ بن گیا۔ انہوں نے کہا چلو جی اسی بھی آج کستہ کھا کو لینے ہیں۔
ਉਂਝ ਵੀ ਘੁਲੀ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੁੱਸਾ ਖਾ ਘੁਲਦੇ ਆ। انہوں نے وہ غصہ کھا لیا، حکیم صاحب نے پہلا پھکا آپ ماریا، باقی وہ دوستوں کو مروایا پھکا، وہ پھکا مارا غصے کا جو بھی صورتحال تھی، حکیم صاحب بھی اللہ کو پیارے، دوست بھی پیارے، وہ سارے پیارے ہو گئے، ایک بندہ یا دو بندے ان میں سے بچ گئے تھے، تو وہ بھی ہسپتال بر وقت لے گئے انہیں، وہ بچ گئے۔ بہرحال وہ جو کشتے کے چکر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ مان، کہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں ان سے رابطہ کریں، ان سے جو آپ مشورہ کریں، ان سے دعا لیں، ان سے جو دوائی لیں۔ ٹھیک ہے، عام نارمل بیماریوں میں چلتی ہے، ہومیوپیتھک چلتی ہے، بہت اچھی ہے، اثر انداز بھی ہوتی ہے، مگر ایک کینسر جیسی بیماری کا ہومیوپیتھک کے ساتھ علاج کرنا شروع کر دیں۔ ہندوستان کے بہت بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، میں نے خود ان لوگوں سے، ڈاکٹروں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا 30 سال کا تجربہ ہے، ہم ایلوپیتھک علاج کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ تھراپی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور شیمو تھراپی وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر ساتھ ہومیوپیتھک دیتے ہیں۔ سر یہ جو ساتھ ہومیوپیتھک دیتے ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے، اگر صرف ہومیوپیتھک کے اوپر انحصار کر لیں تو وہ کینسر بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے، اور خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ اگر کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کیس ہو گیا نا، تو یہ ہومیوپیتھک نہ تو ڈاکٹر نظر آنے ہیں، نہ شیشیاں نظر آنی ہیں، نہ گولیاں نظر آنی ہیں، نہ لیکوڈ نظر آنے ہیں، سب نے راتوں رات بھاگ جانا ہے۔ یورپ میں رہتے ہیں تو یورپ میں دوسرے ملکوں میں بھاگ جائیں گے۔ سر ایک بندے کی قتل کا کیس پڑ گیا نا ان کے اوپر، وہ قتل ہی ہوتا ہے۔ جب ایک اتنی بڑی بیماری میں انسان مبتلا ہے تو اسے تسلی دے دینا، جھوٹی تسلی دے دینا، اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کوئی بھی ایک سر پھرا کوئی اٹھ گیا نا فیملی میں سے، اسے کہا نا یہ ڈاکٹر تھا، سر یہ ڈاکٹر تھا، اس نے دوائی دی تھی، اسے کہا تھا بچ جائے گا، میں نے بہت سارے بچائے ہیں، ساتھ اسے مذہبی ٹچ بھی دیا تھا، سر اس ڈاکٹر کا تو کنڈا ہو جائے گا، وڑ جائے گا، وہ وہاں بڑھے گا جسے جہاں پہ اسے یقین بھی نہیں ہے۔ اور جلادوں کی طرح ایسے دوائیاں دے رہے ہیں، کچھ ایسے، کچھ تو پڑھے لکھے ہیں جو جانتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ کسی حساب سے دوائی دیتے ہیں۔ وہ ہومیوپیتھک میں بتاتا چلوں کہ یہ چکر یہ ہوتا ہے، ہومیوپیتھک جو ایک پہلے دیتے ہیں دوائی، اگر وہ اثر نہیں کرتی پھر دوسری دیکھتے ہیں، پھر تیسری دیکھ کے بدل کے دیتے ہیں، اور جتنی دیر میں دوائیاں بدلتے ہیں اتنی دیر میں بندہ دنیا بدل چکا ہوتا ہے، یعنی بندہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے، مگر یہ ان لوگوں کو ترس نہیں آتا۔ میں نے صرف اس وجہ سے ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ہم بھی گنہگار انسان ہیں، وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے اپنا حصے کا ہم اپنا کردار ادا کریں، ایک ویڈیو بنائیں، لوگوں کو پسند آئے تو لوگ دوستوں میں شیئر کریں، عزیزوں میں شیئر کریں۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کسی کو ہم کہ غلط ثابت کریں، مگر کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، جب کہیں ایک آدھا کیس ٹھک گیا نا تو بعد میں سر جی بعد میں کوئی نہیں جو ہومیوپیتھ ملنا۔ اور اگر ہو سکے آپ کو یہ میرا پیغام، اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے تو میرے ساتھ ٹیلی فون پہ شیئر کریں یا بتائیں، اور اگر کوئی حادثہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کرے کہ نہ ہوا ہو، تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر آگے کریں تاکہ لوگوں انفارم ہو سکیں۔ ہم لوگ یار یورپ میں بیٹھے محفوظ نہیں ہیں، محفوظ ایسے نہیں ہیں ان چوروں چکاروں سے، لٹیروں سے، جیسا ملک میں جا رہا ہے ویسے ہی آؤٹ آف کنٹری بھی جا رہا ہے، اور اتنی دیر تک یہ چلتا رہے گا جتنی دیر تک کوئی کیس نہ ٹھکا، چلتا رہے گا سر، اور بڑھے گا، اور تیار ہو جائیں گے، اور لوگ مریں گے۔ یار کیا ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہر انسان پیسے کے اول پیسہ 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 کدھر لے جانا ہے؟ یار قبرستانوں میں جا کے دیکھیں، وہ بھی ایسے ہی چلتے پھرتے ہوں گے، وہ بھی ہماری طرح تھے، وہ بھی باتیں کرتے تھے، وہ بھی بولتے تھے، کپڑے بدلتے، جوتے پہنتے تھے، پگے باندھتے تھے، سب کچھ خاک میں مل جاتے سر۔ تو پھر کیوں ایسے چکر چلائیں کہ جعلی کام، جعلی ہر چیز پیسے کی خاطر؟ سر چھوڑیں، چلیں، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ جو لوگ ایسے غلط کام کر رہے ہیں وہ کاموں سے باز آ جائیں، نہیں آئیں گے تو ہم تو ویڈیو بناتے رہیں گے سر۔